علیکم ویورس. ناول تم سے محبت لازم ہے جس کی رائٹر ہیں اجالا ناز کی ایپیسوڈ 12 ہے یہ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے. اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ہوگی اس ناول کی. ناول اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ. 4 سال بعد وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا جب کسی نے دروازہ نوک کیا. کم ان. لیپ ٹاپ پر نظر جماتے ہوئے اس نے اندر آنے کی اجازت دی تھی. دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا. شاید وہ آنے والے کو جانتا تھا اس لیے نظر ہٹا کر اس کے جانب دیکھنے کی توفیق نہیں کی. باس اس فائل پر سائن چاہیے تھے. ایک فائل اس کی جانب بڑھائی گئی. یہیں رکھ دو. اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا. باس ایک اور بات کرنی تھی. ہچکچاتے ہوئے کہا. بولو. وہ نارمل تھا. دبئی کی برانچ میں نئے جویلری ڈیزائنز کے لیے انٹرویو اور کچھ ٹیسٹ لیے تھے. ان میں سے کچھ ڈیزائنرز کے سیمپل سلیکٹ کیے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار انہیں دیکھ کر اپنی رائے دے دیں. وہ اپنی بات مکمل کر کے سامنے بیٹھے باس کے جواب کا منتظر تھا. انہیں جو ڈیزائنر بیسٹ لگتا ہے اسے اپوائنٹ کر لیں. مجھے اور بھی بہت کام ہے. وہ سنجیدگی سے جواب دیتا اپنے کام میں مگن تھا. مگر باس انہیں جو ڈیزائنر اچھا لگا ہے اس نے امریکہ کی بہترین یونیورسٹی سے 3 سال کی ڈیزائننگ کا ڈپلومہ کیا ہے. اس کے بعد اسی یونیورسٹی میں کام بھی کیا ہے. 1 سال مگر ہماری کمپنی کی پالیسی کے مطابق ہم 5 سال کے ایکسپیرینس والے کو ہی اپوائنٹ کرتے ہیں. تو ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بات باس نے کاٹ دی. ہماری کمپنی کی یہ پالیسی ہم کچھ سال پہلے ختم کر چکے ہیں حاشر. اب ہم ان ایکسپیرینس پرسنس کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں. اس لیے انہیں کہو انہیں جس کے ڈیزائنز یونیک لگتے ہیں اسے اس کی پسند کی سیلری میں اپوائنٹ کر لیں. باس کے جواب پر حاشر نے گہری سانس لی. اوکے باس. وہ کہہ کر پلٹا تھا. عفان خالد کی یہ سنجیدگی وہ 4 سالوں سے دیکھ رہا تھا. 4 سال ہو گئے تھے اور عفان خالد ان 4 سالوں میں اگر کہیں گیا تھا تو وہ اس کی کمپنی اور اس کا گھر تھا. اس نے کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا. وہ اپنی دبئی والی برانچ سے بھی بالکل لاپرواہ ہو گیا تھا. یہ تو حاشر خود تھا کہ جو وہاں پھر ہر سال ایک چکر لگا کر ساری رپورٹ لیتا تھا. ورنہ عفان خالد نے تو خود کو اتنا محدود کر دیا تھا کہ وہ کہیں اور کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا. جانے ایسا کیوں تھا. وہ دکھنے میں نارمل تھا مگر یہ صرف حاشر ہی جانتا تھا کہ اس میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا. سب بدل گیا تھا. عفان خالد کی سوچ, اس کی زندگی اور وہ خود بھی. اس کے اندر کا غرور, اس کی مسکراہٹ, سب جانے کہاں چلا گیا تھا. کوئی تھا جو سب ساتھ لے گیا تھا. کیسی ہیں دادو. وہ کمپنی سے فوراً دادو کے گھر آیا. دادو کی طرف آیا. ٹھیک ہوں. تم بتاؤ کیسا رہا تمہارا آج کا دن. اس کا چہرہ غور سے دیکھتے انہوں نے پوچھا. بس روز جیسا ہی. اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی. جانے وہ تھکتا کیوں نہیں تھا, یا پھر وہ اپنی تھکن چھپانا جان چکا تھا. ایسا کب تک چلے گا عفان. دادو نے اس سے وہی سوال کیا جو وہ روز کیا کرتی تھی. پچھلے 4 سالوں میں یہ ایسا سوال تھا جسے سننے کی عفان کو عادت ہو گئی تھی جب تک سفر جاری ہے. 4 سال تک روزانہ دینے والا جواب آج بھی اس نے دیا تھا. تھکتے نہیں ہو. دادو نے اس سے ایک اور سوال کیا. میں ابھی بہت دور ہوں دادو. ابھی کیسے تھک سکتا ہوں. وہ بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا. کتنی مصنوعی مسکراہٹ تھی یہ. تھکن ہمیشہ منزل کے قریب پہنچ کر ہوتی ہے. اس نے اپنی بات مکمل کی. کیا تم منزل جانتے ہو. دادو کے سوال پر بھی اس کے تاثرات نہیں بدلے. نہیں, میں نہیں جانتا. مگر جانے کیوں دل کہتا ہے کہ منزل اچانک ہی کسی موڑ پر مل جائے گی. وہ دل کی بات کہہ رہا تھا. وہ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا مگر اس کا دل جانے کیوں اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ منزل اب بھی ہے.
یہ یک طرفہ سفر رائگاں ہوگا عفان، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم آخر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ دادو وہی بات اس سے کہہ رہی تھی جو وہ 4 سالوں سے سن رہا تھا۔ آپ کی قسم دادو، جس دن محسوس ہوا کہ یہ سفر رائگاں ہے، جس دن دل نے کہا کہ کچھ حصول نہیں، میں اسی دن شادی کر لوں گا۔ وہ کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادو اس کے لیے دعا ہی کرتی رہ گئی۔ وہ اتنے سالوں میں بھی اسے سمجھا نہیں سکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو ایک ٹھنڈے ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا۔ بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ اب ٹیرس میں آیا تھا۔ یہ نومبر کا مہینہ تھا، اس لیے ہوا ٹھنڈی تھی، مگر اسے اس وقت ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تو کسی کی یاد میں گم تھا۔ وہ کسی کی یاد کو تازہ کرنے آیا تھا۔ آج پاپا کی برسی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ صبح پاپا سے ملنے بھی گیا تھا، مگر وہ صرف پاپا سے ملنے نہیں گیا تھا۔ وہ سامنے موجود اس قبر کے پاس بھی گیا تھا جو شاید اسی کی بنائی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے دن بھی آئیں گے کہ وہ اس قبر پر پھول ڈالے گا، مگر ایسا وہ پچھلے 4 سال سے کر رہا تھا، اور اسے اس میں سکون بھی مل رہا تھا۔ اب رات کے اس پہر جب وہ اس کھلے آسمان تلے موجود تھا تو اسے 4 سال پہلے اسی دن کا یہی وقت یاد آ رہا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی، اور ان 4 سالوں میں کسی نے اس کی سالگرہ کی مبارکباد نہیں دی تھی۔ سب جانتے تھے کہ الفاظ اس کے زخم ہرے کر دیتے تھے، مگر زخم پرانے کا بولے ہوئے تھے۔ وہ رات کے اس پہر آسمان کی جانب نظر ٹکائے اسے سوچ رہا تھا، وہی جو آج کے دن اس کے لیے تیار ہوئی تھی، وہی جو جس نے اس کی سالگرہ یادگار بنائی تھی۔ یہ آج ہی کا تو دن تھا۔ کہاں ہو تم؟ زبان خاموش تھی، مگر عفان کی آنکھیں یہ سوال پوچھ رہی تھیں، جانے کس سے؟ مجھ سے الگ ہو گئی تھی تو اتنا دور کیوں چلی گئی؟ آخر کس بات کا ڈر تھا تمہیں مجھ سے عرصہ ساجد؟ یہ وہ سوال تھا جو کئی سالوں سے وہ کر رہا تھا، مگر اس سوال کا جواب کوئی بھی دینے سے قاصر تھا۔ وہ جس کے پاس اس سوال کا جواب تھا، اس کی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ جانے عرصہ ساجد کہاں چلی گئی تھی؟ اسے اس سفر میں اکیلا چھوڑ کر اس نے اسے ڈھونڈا تھا، مگر جب اسے خبر ملی کہ وہ مہد کے ساتھ گئی ہے تو وہ رک گیا۔ اس نے عرصہ کی تلاش روک لی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اسے مہد کے ساتھ دیکھے گا تو یہ جو منزل کی ایک امید دل نے دے رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس امید کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسی امید کے حوصلے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اپنے کمرے میں واپس آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک میڈیسنز کی ڈبیا اٹھائی، اسے کھول کر اس میں سے ایک گولی نکال کر اس نے پانی کے ساتھ لی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کس چیز کی گولی تھی۔ عفان خالد کو اب اس گولی کے بنا نیند ہی کہاں آتی تھی۔ اسے صرف یہی گولی سلا سکتی تھی، اور وہ سو بھی گیا تھا۔ وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے باہر نکلا جب حاشر اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ باس ایک بات کرنی ہے، وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ کہو۔ اپنے آفس کے اندر آ کر اس نے کرسی میں بیٹھنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا۔ دبئی کے برانچ مینیجر نے نیو ایئر ڈیزائنز کی اوپننگ بڑے پیمانے میں کرنے کا پلان کیا ہے۔ کلائنٹس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے ممالک سے بھی کچھ مہمان اور ڈیزائنرز آ رہے ہیں۔ اگر یہ اوپننگ کامیاب رہی تو ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا۔ ڈیزائنر دوسرے ممالک میں بھی جائیں گے اور ہمیں مزید کلائنٹس بھی مل سکتے ہیں۔ مشہوری کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا خاصا پروفٹ ہوگا۔ وہ اسے پروفیشنل انداز میں بتا رہا تھا، مگر اس بار اتنی بڑی اوپننگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی ہم نے ایک نیو ڈیزائنر کو اپوائنٹ کیا ہے۔ اگر اس کے ڈیزائنز پسند نہیں کیے گئے تو کمپنی کو اس سے دگنا نقصان ہوگا۔ وہ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے؟ اسے مینیجر کا فیصلہ بیوقوفانہ لگا۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ اوپننگ وہ اسی ڈیزائنر کے مشورے پر کر رہے ہیں اور اس کے ڈیزائنز بہترین ہیں۔
انہیں پورا یقین ہے کہ اس بار یہ ڈیزائنز دھوم مچا دیں گے۔ عائشہ نے ایک ایک لفظ اس کے سامنے دہرایا۔ تو اسے اپنے کام پر اتنا اعتبار ہے؟ عفان کو یہ بات کچھ حیران کر رہی تھی، صرف اسے نہیں، مینیجر اور پوری کمپنی کو۔ اور سچ بتاؤں تو میں نے بھی اس کے کچھ ڈیزائنز کی پکچر دیکھی ہے، بہت مختلف اور یونیک ہیں، مگر یہ بہت بڑا رسک ہے عاشر۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے ڈیزائنز بہت اچھے ہوں گے، مگر انٹرنیشنل لیول پر اوپننگ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ناکام ہوئے یا اس کے ڈیزائنز، تو کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مینیجر سے کہو کہ پہلے وہ اس پوائنٹ کو کلیئر کرے کہ نقصان کی صورت میں ہم کیا کریں گے۔ عفان کی بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ حاشر جانتا تھا کہ یہ ایک رسک تھا جو کامیاب اور ناکام دونوں میں سے کوئی بھی نتیجہ دے سکتا تھا۔ اوکے باس، میں ان سے بات کرتا ہوں اور آپ کو اس کے ڈیزائنز بھی بھیج دیتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں۔ حاشر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح یہی کر رہا تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے عفان خالد حاشر کو ہی آگے کر رہا تھا۔ وہ اپنی رائے یا اپنی پسند کا اظہار کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اسے تو اب یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری بار عفان نے اپنی پسند اسے کب بتائی تھی، شاید 4 سال پہلے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اس کے آفس سے نکلا تھا، اسے اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر باہر نکلی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر انہوں نے کچن کا رخ کیا جہاں ملازمہ کھانا بنا رہی تھی۔ ساحل آ گیا؟ انہوں نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ملازمہ کے جواب پر سر ہلا کر دائیں جانب مڑی۔ ساحل کے کمرے کے پاس پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ آ جائیں ماما۔ ساحل کے جواب پر وہ دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تھا۔ سائمہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تھک گئے ہو؟ ساحل کے چہرے پر تھکن کے آثار وہ صاف صاف دیکھ سکتی تھی۔ جی بس آفس میں کام بہت ہے آج کل، وہ انہیں مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ بہو کو کب لا رہے ہو؟ ماما کے سوال پر ساحل کے تاثرات بدلے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اسے کب لاؤں گا؟ اور وہ اس سوال کا کئی مرتبہ جواب دے چکا تھا۔ اور عریب، اس کو کیوں دور کر کے رکھا ہے خود سے؟ وہ اپنے پوتے کے لیے بے چین تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اسے اس کی ماں سے دور مت کروں۔ میں نے تو آپ کی بات مانی ہے، ورنہ میں تو اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ قصور بھی ان کے حصے میں ڈال رہا تھا۔ 4 سال گزر گئے ہیں ساحل، آخر تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اتنی سزا بہت ہے اس کے لیے۔ 5 سال گزر گئے ہیں ماما، 5 سال سے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اس نے ہمیں برباد کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ یہ سزا بہت کم ہے ماما۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سائمہ بیگم اس کے آگے خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب آئیں۔ 5 سال گزر گئے تمہیں دیکھے عرصہ، واپس آ جاؤ بیٹا، تمہارے بغیر یہ گھر کچھ بھی نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر سننے والا صرف خدا تھا۔ عرصہ انہیں سن نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے آفس میں موجود کچھ فائلز کو پڑھ رہا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ کم ان، اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ حاشر اندر آ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ مینیجر سے بات ہوئی تھی باس، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ عفان اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی جانب مکمل متوجہ ہوا۔ لگتا ہے بہت انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے کوئی، وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ بالکل، بات تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب وہ اس کی جانب جھکا۔ بتاؤ پھر۔ عفان بھی اب کرسی سے ٹیک لگائے اسے سننے کے لیے تیار تھا۔ ہمارے ڈیزائنر نے کہا ہے کہ اگر وہ یہ اوپننگ فیل ہوئی تو وہ 3 سال تک کمپنی کو فری میں ڈیزائنز بنا کر دے گا، اور اس کے علاوہ وہ کمپنی کا نقصان بھی بھریں گے۔ حاشر کی بات پر عفان حیران ہوا۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر مینیجر کہہ رہا تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی جس پر اسے انعام ملا تھا، اور امریکن کمپنی میں 1 سال ایک اچھی پوسٹ پر جاب کر کے شاید اس نے کچھ سیونگ کی ہوں۔
क्योंकि रिहायशी तो उसकी एक आम सी फ्लैट में है। आशा ने उसे वो सारी डिटेल बताई थी जो कि मैनेजर ने उसे प्रोवाइड की थी। और अगर ये ओपनिंग अच्छी कामयाब हुई तो वो जानता था कि कोई इतना बड़ा रिस्क ऐसे नहीं लेता, ज़रूर कोई ख़ास बात थी सी इसमें। अगर ओपनिंग कामयाब हुई तो फिर हम उसे उसकी 3 साल की सैलरी की रकम का चेक देंगे प्रॉफिट में। आशिर की अगली बात पर अफान के होठों पर मुस्कुराहट आई, एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट। 3 साल की सैलरी का चेक यानी कई करोड़। अफान ने इसे देखते हुए कहा, जी हाँ, तकरीबन 10 करोड़। वो इसे अपना अंदाज़ा बता रहा था। ओके डन। इस न्यू ईयर की ओपनिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे मैनेजर चाहता है। अफान ने फौरन ही अपना फैसला सुनाया था। मगर बॉस, पहले आप उस डिज़ाइनर के डिज़ाइंस तो देख लें। एक बार खुद उससे बात कर लें, मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए। हाशिर इस जल्दबाजी के फैसले के खिलाफ था। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मगर न्यू ईयर ओपनिंग में ये देखने के आखिर उसके डिज़ाइंस से और हमारी कंपनी को कहाँ पहुँचाते हैं। वो अपनी बात मुकम्मल करके दोबारा फाइल की जानिब झुक गया। उसका साफ मतलब था कि वो मज़ीद बात नहीं करना चाहता। ओके बॉस, मैं मैनेजर को बता देता हूँ। वो कहकर ऑफिस से बाहर निकला। उसने अपना मोबाइल निकाला और मैनेजर को कॉल की। बॉस ने इजाज़त दे दी है, आप ओपनिंग की तैयारी करें, इसने मैनेजर से कहा और फिर उसका जवाब सुनकर कॉल कट कर दी थी। वो आज देर तक ऑफिस में काम करता रहा था। काम में इतना मगन था कि इसे वक्त का पता ही नहीं चला। आशा ने इसके ऑफिस में आकर इसे होश दिलाया। 12 बज गए हैं बॉस। दादो की भी कॉल आई थी, आपने घर नहीं जाना क्या? उसके सामने खड़े होकर वो इससे पूछ रहा था, तुमने आने से पहले नॉक नहीं किया। अफान ने उसे उसकी गलती बताई। सॉरी, मगर मेरी जॉब टाइमिंग ख़त्म हो गई है, इसलिए मुझे अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं। कुर्सी पर इसके सामने बैठते हुए कहा, तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम करना है। वो लैपटॉप में नज़र जमाए कह रहा था, काम सुबह भी हो सकता है। वो इसे लेकर जाना चाहता था, मगर मुझे अभी करना है, जिद थी। काम अपने वक्त पर ही अच्छे लगते हैं बॉस। वक्त से पहले भी नुकसान देते हैं और वक्त के बाद भी। वो इसे गौर से देखते कह रहा था, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि वक्त से पहले और वक्त के गुजर जाने के बाद इंसान को हमेशा नुकसान ही होता है। कुर्सी से टेक लगाए वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तो फिर सही वक्त का इंतज़ार क्यों नहीं करते आप? वक्त आएगा तो काम भी निपटा लेना। इस तरह खुद से भागने के लिए खुद को नुकसान देना अच्छा तो नहीं। वो इसे समझाना चाहता था। वो जानता था कि अफवान क्यों खुद को इतना मसरूफ़ रखता है। खुद से भागना भी मुश्किल है आशिर, और खुद का सामना करना तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मेरा अपना आप मुझे कोसता है। पाँव में ज़ख्म है, दिल में दर्द है, दिमाग में बेचैनी और रूह वो तो महसूस ही नहीं होती। ऐसा लगता है किसी मशीन का बोझ लेकर फिर रहा हूँ। मैं खुद को जिंदा महसूस नहीं कर पाता। एक वही तो था जिसके सामने अफान अपने आप को खोल देता था। ये वही शख्स था जिसने उसके हर अच्छे और बुरे काम में उसका साथ दिया था। जिस सफ में आप हैं वो सफ चैन लेने भी नहीं देगा बॉस। एक ऐसा सफ़र जिसमें कोई मंजिल ही ना हो, उस सफ़र में इंसान थक कर चूर भी हो जाता है। यहाँ तक कि ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने को आ जाए तब भी वो ख़त्म नहीं होता। मोहब्बत का ये सफ़र बहुत तकलीफ दे होता है। आपकी मोहब्बत ने आपको ही कड़ी सज़ा दी है। उसे अफ़ान से हमदर्दी थी। मैंने उसके साथ जो कुछ किया था ये उसके सामने कुछ भी नहीं है आशिर। मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था और बदले में उसने मुझसे क्या लिया? सिर्फ मेरा दिल। वो आज भी उसकी सज़ा से थका नहीं था। वो आज भी इस साजिद को की सज़ा को कम समझता था। ये दिल कभी सिर्फ नहीं होता। इंसान की सबसे कीमती चीज़ ही ये दिल होता है। कोई इसे ले जाए तो समझो जिस्म से रूह चली गई है। वो आपसे आपकी रूह लेकर कहीं बहुत दूर चली गई है बॉस। उसने आपसे ऐसा इंतकाम लिया है जो आपको जिंदा रहने नहीं देता, न मरने देता है। वो उसे हकीकत बता रहा था, ऐसी हकीकत जो खुद अफान भी जानता था।
تو پھر دعا کرو حاشر کہ مجھے میرا دل، میری روح واپس مل جائے، کیونکہ بس وہی ہے جو مجھے زندہ کر سکتی ہے۔ عفان خالد نے کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ایک چہرہ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، اور اس کا دل، اس کی روح، کیا آپ زندہ ہو جائیں گے جب اس کا دل، اس کی روح کسی اور کے پاس ہوگی؟ جانے اس سوال میں کیسی چبھن تھی کہ عفان خالد نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ چکا تھا۔ حاشر نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ایک ڈر تھا جسے اس نے کوئی بہت بھیانک چیز دیکھ لی ہو، کہ جیسے اس نے بہت بھیانک سن لیا ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ عرصہ کو آزاد کر چکا ہے، وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کا ہر تعلق ختم ہو چکا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جاتے جاتے اسے محبت کے راستے پر چلا کر گئی ہے۔ وہ آج تک اسی راستے کا مسافر تھا، جانے کس امید سے، جانے دل کیا سوچ کر اسے اس راستے پر چلا رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ عرصہ ساجد اب کبھی اس کی منزل نہیں بن سکتی۔ 1 مہینے بعد وہ اس وقت دادو کے کمرے میں آیا تھا جب انہیں نماز میں مشغول دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ دادو اب دعا کر رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر دادو اس کے پاس آئیں۔ جا رہے ہو پھر؟ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ جی، بس 2 دن کا کام ہے، میں پرسوں رات ہی شاید آ جاؤں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اپنا خیال رکھنا اور کام میں خود کو اتنا مگن نہ کر لینا کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہے۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، جانتی تھی کہ جب کام میں مگن ہوتا تھا تو کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا تھا وہ۔ آپ فکر نہ کریں، اور ویسے بھی اس حاشر کو آپ نے لگا تو رکھا ہے میرے پیچھے، وہ نہیں ہونے دے گا گم مجھے۔ وہ مسکرایا تھا۔ بہت اچھا بچہ ہے وہ، اس کی وجہ سے ہی تو تمہاری طرف سے مطمئن رہتی ہوں۔ جی بہت اچھا ہے جو میری ایک ایک خبر آپ کو دیتا ہے۔ اس نے دادو کو چھیڑا۔ جب میرا اپنا پوتا مجھے کچھ نہیں بتائے گا تو کسی اور سے تو کروانا ہی ہوگا نا یہ کام۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھنا اور میرے جانے کے بعد بیمار مت ہو جائیے گا۔ اس نے دادو کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ جاؤ، اللہ اپنے ایمان میں رکھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے دعا دی۔ وہ دادو کے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ نیچے کی جانب تھا، جہاں حاشر گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ جائیں باس، گاڑی کا بیک ڈور کھول کر اس نے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی حاشر بھی آگے بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی اب اسلام آباد کے ایئرپورٹ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے بعد دبئی میں موجود تھا۔ اس وقت وہ ایک برانچ مین کے میٹنگ روم میں موجود تھا، جہاں اس کا پورا اسٹاف اور مینیجر کے ساتھ ساتھ حاشر بھی موجود تھا۔ اس نے کل رات ہونے والی اوپننگ کی ساری تیاری اور گیسٹ کی لسٹ اور جگہ کی ڈیٹیل ڈسکس کی تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ باہر نکلا اور سیدھا اپنے آفس میں آیا۔ حاشر بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے ڈیزائنز کیوں نہیں دیکھے باس؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ عفان وہ نئے ڈیزائنز کیوں نہیں دیکھ رہا۔ ڈیزائنز اور ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھ کر ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ مینیجر سے کہو اپنے ڈیزائنر سے کہے کہ مجھ سے آ کر ملے۔ وہ ایک فائل کھول کر مصروف انداز میں بولا۔ اوکے، میں بھی کہتا ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ عفان نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ مجھے اس ایونٹ کی ساری ڈیٹیل اور بجٹ کا پورا حساب چاہیے 1 گھنٹے میں۔ اوکے۔ وہ اس کی بات سن کر باہر نکلا۔ اسے سامنے ہی مینیجر اور ورکر سے بات کرتے ہوئے نظر آیا۔ ولید صاحب، باس کو 1 گھنٹے میں اس اوپننگ کے پورے بجٹ کی ڈیٹیل چاہیے۔ حاشر نے اس کے پاس پہنچ کر کہا۔ ضرور حاشر، تم بتاؤ کیا حال ہے؟ وہ اس سے مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ حالات تو کچھ اچھے ہی ہیں، ویسے ہمارے ڈیزائنر کہاں ہیں؟ آس پاس نظر دوڑا کر اس نے پوچھا۔ وہ یہاں نہیں ہیں۔ مینیجر کے بات پہ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو کہاں ہیں؟
मालूम नहीं, शायद कोई इमरजेंसी आ गई है तो इन्हें कहीं जाना पड़ गया। आज सुबह ही उनका मैसेज रिसीव हुआ मुझे। बॉस उनसे मिलना चाहते हैं, उनके डिज़ाइंस देखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इस अहम मौके पर डिज़ाइनर की गैर मौजूदगी पर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। इससे वाकई अफ़ान के गुस्से से डर लग रहा था। वो काम के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता था। मैं उन्हें कॉल करके कहता हूँ। मैनेजर अपना फ़ोन निकाल कर एक साइट पर गया था, जबकि हाशिर अब दोबारा अफ़ान की जानिब आया था। थोड़ी देर बाद वो और मैनेजर दोनों अफ़ान के सामने मौजूद थे। तो अब तुम्हारे इस डिज़ाइनर के इतने पर निकल आए हैं कि वो अपने सीईओ के ऑर्डर को इग्नोर कर रहा है। अफ़ान अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसे आज तक किसी ने इंतज़ार नहीं करवाया था, सिवाय एक हस्ती के। बॉस, उन्हें एक इमरजेंसी काम आ गया है, इसलिए वो नहीं आ सकते। आप कहें तो मैं उनके डिज़ाइंस आपको ला कर दिखा देती हूँ। वो अफ़ान के गुस्से को कम करना चाहता था। ज़रूर, मैं भी तो देखूँ आखिर ऐसी क्या खासियत है उसके डिज़ाइंस में कि वो मुझे इंतज़ार करवा रहा है। अफ़ान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा और मैनेजर वहीं से उठ के पाँव वापस आया। मुझे लगा अब तक आपको दूसरों का इंतज़ार करने की आदत हो गई होगी। मैनेजर के जाने के बाद हाशिर ने इससे कहा। अंदाज संजीदा था मगर बात जुबानी थी। मुझे दूसरों का इंतज़ार करना नहीं आता, ना ही मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं सिर्फ अपनों का इंतज़ार करता हूँ। वो अपने उसी अंदाज में उसे जवाब दे रहा था और इस जवाब के बाद दोबारा हाशिर कुछ कह नहीं सका। थोड़ी देर बाद मैनेजर दोबारा फ़ान के सामने मौजूद था। वो सर झुकाए खड़ा था, जाने क्या कहने की हिम्मत जमा कर रहा था। डिज़ाइंस कहाँ हैं? अफ़ान ने उसके झुके हुए सर को देखते हुए कहा। वो बॉस, उसमें हिम्मत नहीं थी बॉस को जवाब देने की। क्या मुझे अपना सवाल दोबारा दोहराना होगा? उसने अपने मखसूस संजीदा अंदाज में कहा। हाशिर ने एक नज़र मैनेजर पर डाली जो अब घबरा गया था। बॉस, वो डिज़ाइनर्स के पास उसके पास हैं, उसने हल्की आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, आप कॉपी ले आए। हाशिर ने इसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। वो वो कॉपी भी साथ ले गए हैं, इसने घबराते हुए जवाब दिया। तो फिर आप बॉस को मेल कर दें। ग्राफ, हाशिर ने अफ़ान के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर कहा। वो सब कुछ साथ ले गए हैं। व्हाट? अफ़ान मेज पर जोर से हार मारते हुए खड़ा हुआ था। आप कह रहे हैं कि कल हमारी ओपनिंग है और हमारा डिज़ाइनर डिज़ाइंस अपनी कंपनी से डिज़ाइंस, उसकी कॉपी, यहाँ तक कि लैपटॉप से ग्राफ तक लेकर चला गया है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो इन पर चीखा था। इसकी आवाज़ ऑफिस के बाहर मौजूद तमाम स्टाफ के कानों तक पहुंची थी। सबकी सांसें रुक गई थी। अफान को इतने गुस्से में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बॉस, आप परेशान मत हो, कल उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही काट दी गई थी। कल हमारी कंपनी तुम्हारे इस डिज़ाइनर की वजह से तबाह होने वाली है, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। मैनेजर 2 कदम पीछे हुआ था। वो अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक बात याद रखना, अगर कल इस कंपनी को 1 रुपए का भी नुकसान हुआ। वो शौला बरसाती आंखों से उसे गौर से देख कर कह रहा था। आशा खामोशी से उसे देख रहा था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सकता। तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा, वो कहकर ऑफिस से बाहर निकला। पूरा स्टाफ इसे बाहर आता देखकर अपने अपने कामों में मगन हो गया। एक सन्नाटा छा गया था। मैनेजर ने नज़र उठाकर भी उसकी जानिब नहीं देखा था, जबकि हाशिर अफसोस से सर हिलाता रह गया। क्या कर दिया तुमने मैनेजर? ये कंपनी बहुत मेहनत से उन्होंने यहाँ तक पहुँचाई है। अगर उसे कोई नुकसान हुआ तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात पर मैनेजर ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्यों? ये आइडिया तो मेरा था। कुर्सी पर बैठते हुए उसने हाशिर से पूछा। आइडिया तुम्हारा था मगर तुम्हें यहाँ लाने वाला तो मैं ही हूँ ना। इसे अब अपनी फिक्र लग गई। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कल का इवेंट बहुत शानदार होगा, उसने मुस्कुराते हुए हाशिर से कहा। अब वो कदर बेहतर लग रहा था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? वो इसके एतमाद पर हैरान था।
تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وہ مسکراتا ہوا کہہ کر آفس سے باہر نکلا۔ سارا اسٹاف اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھے دیکھ لیا ہے تو اب اپنا کام کر سکتے ہیں آپ لوگ، سختی سے سارے اسٹاف کو کہتا۔ وہ پھر اپنے کاموں میں مگن ہو گئے تھے۔ وہ پوری رات ٹینشن میں تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کی امیج داؤ پر لگا دی تھی۔ آج شام اوپننگ تھی اور ابھی تک اس کا ڈیزائنر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس جگہ موجود شام کے ایونٹ کی تیاری دیکھ رہا تھا جب حاشر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ڈیزائنر سے کوئی رابطہ ہوا؟ اس کی آنکھیں اس کی پریشانی کا ثبوت تھیں۔ نہیں، اس نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اور ڈیزائنز؟ ایک امید سے اس نے پوچھا۔ وہ ہر جگہ سے غائب ہیں۔ نہ جانے اس نے کب ڈیزائنز کا پورا ریکارڈ غائب کر دیا۔ حاشر بھی اب پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میری عمر بھر کی محنت تھی حاشر۔ وہ اب نا امید دکھنے لگا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف چند منٹوں میں میری ساری محنت دھواں بن جائے گی۔ حاشر کو لگا کہ ایک بار پھر قسمت اسے آزمانے والی تھی۔ ابھی چند گھنٹے باقی ہیں باس۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہہ ہی رہا تھا کہ عفان نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، ابھی چند گھنٹے باقی ہیں میری سزا کے ایک اور موڑ کے شروع ہونے میں۔ ابھی چند گھنٹے باقی ہیں عاشر۔ مجھے لگا تھا کہ محبت کی آزمائش ہی سزا ہے میری، مگر نہیں، مجھے اب ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ کہہ کر پلٹا تھا۔ اتنے نا امید مت ہو باس، اس نے کہا تھا مگر وہ اسے سنے بنا جا چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اب آس پاس دیکھ رہا تھا جہاں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں پر سر گرائے۔ وہ انتہائی پریشان لگ رہا تھا۔ جب دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، اس نے دیکھا مینیجر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ کیا اس سے رابطہ ہوا؟ میں کوشش کر رہا ہوں باس، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ سب میرا قصور ہے، سب میرا قصور ہے۔ وہ دوبارہ ہاتھوں پر سر گرا گیا۔ باس آپ ٹھیک ہیں؟ اسے عفان کی حالت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اس کی آواز عجیب ہو رہی تھی۔ باس آپ، وہ کچھ کہتے آگے بڑھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ اس بار اس کی آواز اونچی تھی۔ آواز میں موجود سختی اسے آگے بڑھنے سے روک چکی تھی۔ وہ اب آفس سے باہر نکلا تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا دادو کی کال تھی۔ سلام دادو، اس نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ دادو نے اس کی آواز سے ہی اس کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ ٹھیک نہیں ہوں دادو، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت اسے لگا کہ ایک دادو ہی تھیں جن سے وہ اپنا حال دل کہہ سکتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کے لیے پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں دادو، مگر میری عمر بھر کی محنت، میرے پاپا کا خواب، سب ختم ہونے والا ہے۔ میں کیا کروں دادو؟ وہ ٹوٹ رہا تھا اور ٹوٹنے کا درد وہ محسوس کرنے لگا تھا۔ ایسے مت کہو میرے بچے، خدا پر یقین رکھو، وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ مجھے توڑ نہیں رہا دادو، وہ مجھے آزما رہا ہے، اور جانے وہ اور کتنے انداز سے مجھے آزمائے گا۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے تو صلہ بھی دے گا۔ اس وقت یقین رکھو اور دیکھو وہ تمہیں کیسا صلہ دیتا ہے۔ دادو کی بات پر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ صلہ، اور صلے کا ہی تو اسے انتظار تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں دادو، اس نے کہہ کر کال کاٹی تھی۔ ایسا ساجد، یہ سفر بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کانٹے پاؤں زخمی کر چکے ہیں، خون بہہ چکا ہے اور اب چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تم دعا کرو، تم دعا کرو گی تو وہ درد کم کر دے گا۔ تم دعا کیوں نہیں کرتی ارشا ساجد؟ وہ کہہ رہا تھا ایسے جیسے ارشا ساجد اس کے سامنے کھڑی ہو، ایسے جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو، ایسے جیسے وہ اسے سن رہی ہو۔ اور شام ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا ساری تیاریاں مکمل تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں بے شمار کرسیاں ترتیب سے رکھی گئی تھیں۔ سب سے آگے صوفے جو کہ خاص مہمانوں کے لیے رکھے گئے تھے۔
सामने ही एक बहुत बड़ा स्टेज बना था, जहाँ वाइट स्क्रीन थी जिस में पूरी दीवार को ढका हुआ था। स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ लाइट्स लगी थी। इसने देखा ये लाइट्स चारों जानिब लगी थी। ये हॉल बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हमें ये ओपनिंग कैंसिल कर देनी चाहिए थी। आशिर ने एक निगाह चारों जानिब डालकर कहा। वो इस वक्त ब्लैक सूट में मलबूस था, मेहमानों की आमद को देख रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता आकर अपनी अपनी जगह बैठ रहे थे। मुझे अब भी यकीन है कि हमें धोखा नहीं दिया गया, मैनेजर ने जिस पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया था। आशिर ने चौंक कर उसे देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे धोखा डिजाइनर नहीं तुम दे रहे हो। वो इससे मशकूक लग रहा था। ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, मुस्कुरा कर कहा। मगर तुम्हारा ये इत्मीनान तो कुछ और ही बता रहा है। देखो मैनेजर, एक बात याद रखना, मेरे लिए बॉस से बढ़कर कोई नहीं है। मैंने तुम पर एतबार ज़रूर किया है, लेकिन अगर आज बॉस को तुम्हारी वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसने बाकायदा उंगली उठाकर धमकाया था। ज़रूर करना, मगर अभी सामने देखो, तुम्हारे प्यारे बॉस आ गए हैं। उसने सामने देखा था, जहाँ अफवान इसे अंदर दाखिल होता नजर आया। उसने देखा वो हमेशा की तरह आज भी पुरकशिश लग रहा था। अब वो चलता हुआ इसी की जानिब आ रहा था। क्या बना? चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी थी। कुछ नहीं, अल्लाह का ही आसरा है अब, इसने मैनेजर की जानिब देखकर कहा था, जो अब सर झुकाए खड़ा था। अल्लाह की ही आजमाइश है आशिर, मेरे लिए दुआ करना। वो कहकर आगे की जानिब बढ़ गया। इसने देखा वो उन सोफ़ों के पास गया था, जहाँ उनके ख़ास मेहमान बैठे थे। वो सारे गैर मुल्की थे। अफ़ान खालिद अब उनसे हाथ मिलाकर कुछ बात कर रहा था। वो यहाँ से भी उसकी ये मस्नूई मुस्कुराहट देख सकता था। यहाँ से भी उसकी आंखों में बेचैनी वो साफ देख सकता था। वक्त गुजर रहा था, सब मेहमान आ चुके थे। अफ़ान खालिद भी सबसे आगे अपने मेहमानों के हमरा बैठ चुका था। सबको इंतज़ार था नई ज्वेलरी डिज़ाइंस का। मैनेजर, हाशिर इंतहाई गुस्से में उसकी जानिब बढ़ा। मैंने तुम पर एतबार किया था, और तुमने तुमने आज बॉस को इस हाल में पहुंचा दिया। वो इसे गिरेबान से पकड़कर बोल रहा था। वो दोनों बैक स्टेज पर थे। बाहर हॉल की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। अब स्टेज पर सब मैनेजर के आने का इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर मौजूद कंपनी के एम्प्लॉय अब सबको इंट्रोडक्शन दे रहे थे, और सब में मौजूद अफान खालिद खौफजदा निगाहों से सामने देख रहा था। एसी में भी इसे पसीने आ रहे थे। ये तुम क्या कर रहे हो आशिर? छोड़ो मुझे। मैनेजर ने अपना गिरेबान छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर आशिर की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत थी। तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैनेजर। बाहर बैठा मेरा बॉस अपनी तबाही का इंतज़ार कर रहा है, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? उसने एक झटके से इसका गिरेबान छोड़ा। मैनेजर लटक आया था। मैंने कहा, हाशिर, मुझे यकीन है हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। वो अब अपनी पुरानी बात दोहरा रहा था। धोखा नहीं हुआ? हाशिर धाड़ा था। बाहर बैठे लोग हमारे डिज़ाइंस के शो होने का वेट कर रहे हैं, और हमारी सारी ज्वेलरी, हमारे डिज़ाइंस तुम्हारा वो डिज़ाइनर लेकर भाग गया, और तुम कहते हो कि धोखा नहीं हुआ? इसे मैनेजर पर शदीद गुस्सा आ रहा था। किसने कहा कि मेरा डिज़ाइनर भाग गया है? मैनेजर इसके सामने खड़ा मुस्कुरा कर कह रहा था। उसके इस अंदाज पर हाशिर चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा डिज़ाइनर तुम्हारे पीछे खड़ा है हाशिर, वो मुस्कुरा कर कह रहा था, और हाशिर ने पलट कर देखा। सामने कोई खड़ा था। जाने सामने खड़े शख्स में ऐसी क्या बात थी कि हाशिर सख्ते में आ गया था। बहुत तंग किया तुमने। चलो मैं चलता हूँ, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। मैनेजर मुस्कुराता हुआ उस डिज़ाइनर से कह रहा था। अब मैनेजर स्टेज की जानिब जा रहा था, और हाशिर उसी सख्ते की हालत में खड़ा था। उसमें बोलने की हिम्मत नहीं रही थी। मैंने कहा था ना, हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। मैनेजर इसके कान के करीब कहकर आगे बढ़ गया, जबकि हाशिर वहीं पत्थर बना खड़ा था। तुम
اس کی آواز نہایت ہلکی ہونے کے باوجود سامنے کھڑا ڈیزائنر کے کانوں میں پہنچ چکی تھی اور اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے کاندھے اچکائے تھے۔ اس نے دیکھا مینیجر اسٹیج پر آیا تھا۔ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے عفان کی جانب دیکھا جو اب آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ اپنی بربادی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مینیجر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور اس نے اب انگریزی میں کہنا شروع کیا جو وہاں موجود ہر انسان سن رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج اس نیو ایئر کی نائٹ ہم اپنی کمپنی کے نیو ڈیزائنز شو کرنے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر آج اپنے ڈیزائنز کی اوپننگ کرنے کا مقصد آپ سب کے سامنے ایک ایسے ٹیلنٹ کو ظاہر کرنا ہے جس کے ڈیزائنز آپ سب کو حیران کر دیں گے۔ ہم سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے اپنے ڈیزائنر کا نام اتنا سیکرٹ کیوں رکھا ہے۔ اس نے اب رک کر سامنے بیٹھے عفان کی جانب دیکھا جس نے اب آنکھیں کھولی۔ ڈیزائنر کا نام تو اسے بھی نہیں معلوم تھا اور اس نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ مینیجر نے اب تک اسے ڈیزائنر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ عفان نے پرسوچ نگاہوں سے سامنے کھڑے مینیجر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ عفان کچھ بھی جاننے سے قاصر تھا۔ تو یہ ہم نے ہمارے ڈیزائنر کی خواہش پر کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آج یہ وقت آنے سے پہلے کوئی بھی ان کا نام نہ جانتا ہو، اور انہوں نے ایسے کیوں کیا یہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ اور اب میں اپنے ڈیزائنر سے کہوں گا کہ وہ آپ سب کے سامنے آئیں، اپنا نام اور اپنے ڈیزائنز آپ سب کے سامنے شو کریں۔ اس نے اپنی بات ختم کی تھی، پورے ہال میں موجود لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہہ رہے تھے، شاید انہیں یہ عجیب لگ رہا تھا۔ عفان نے مینیجر کی جانب دیکھا، وہ پرسکون سا ایک جانب کھڑا ڈیزائنر کی آمد کا منتظر تھا۔ عفان سمیت سب اس کے منتظر تھے۔ اور پھر ہال کی تمام لائٹس آف ہوئی تھیں۔ اسٹیج پر ایک گول دائرے کی صورت میں روشنی بنی تھی اور پھر اسٹیج کے بائیں جانب سے کوئی آیا تھا۔ عفان خالد نے دیکھا وہ ایک نسوانی وجود تھا۔ روشنی کا گول دائرہ اب اس کی جانب آیا تھا اور پھر سب نے دیکھا وہ ڈیزائنر چلتا ہوا اسٹیج کے بیچ آ کر رکا۔ عفان خالد ایک خواب کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کے اسکرٹ میں کاندھوں تک آتے بال کھولے، کانوں میں قیمتی نگینوں کے ہلکے ٹاپس پہنے، دائیں کلائی میں ایک نازک سا بریسلٹ، ہائی ہیلز، چہرے پر نفاست سے کیا گیا میک اپ، گلابی ہونٹ، چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کی سانس تھم چکی تھی، وہ بس یکٹک اسے دیکھا جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے آسمان سے کوئی حور اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ اسے لگا جیسے اس کا دل اندر سے نکلنے کو بےتاب ہو۔ اسے لگا کہ جیسے اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو۔ اسے لگا کہ اس حسن نے اس کی آنکھیں بھی چمک رہی ہوں۔ اسے لگا جیسے زندگی کی تمام تر خوبصورتی سامنے آ کھڑی ہو۔ اس نے دیکھا وہ مائک مینیجر کے ہاتھ سے لے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے لگا کہ ایسی مسکراہٹ اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اسے لگا کہ اس مسکراہٹ پر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو۔ اسے لگا کہ اس مسکراہٹ نے اسے مار دیا ہو۔ السلام علیکم ایوری ون، اس کی آواز سے ہال گونجا تھا۔ اسے لگا کہ اس سے زیادہ میٹھی آواز اس نے آج تک نہ سنی ہو۔ I am ارسا ساجد، نیو ڈیزائنر آف AK جویلز۔ اس نے کہتے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اسے لگا کہ وقت رک گیا ہو۔ اسے لگا منزل اچانک ہی کسی موڑ پر سامنے آ گئی ہو۔ جی تو ویورس، ناول تم سے محبت لازم ہے کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ یہاں اینڈ ہوتا ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں جلد واپس آؤں گی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔